بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین ذی وقار، آج کی جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے اللہ رب العزت سے خالص محبت اور تعلق بندگی. ہر مسلمان کو دولت ایمان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ایمان وہ نعمت ہے جو سب کو عطا نہیں ہوتی. اللہ جل شانہ دنیاوی نعمتیں اور آسائشیں اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی دیتا ہے، جبکہ دین و ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت فقط اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے جو اسے پیارا ہوتا ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. انسان کو جس نعمت کی قدر ہو وہ اس میں اضافہ کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح اگر انسان کو ایمان کی اہمیت کا احساس ہو جائے تو وہ انسان اس کی ترقی اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی. جو مرد یا عورت نیک اعمال کرے، من عمل صالحا، جس نے بھی نیک اعمال کیے، من ذکر او انثی، وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. جس نے بھی نیک اعمال کیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، وہ ایمان والا ہونا چاہیے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بہترین پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، عطیے میں دیں گے، تحفے میں دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ایک جزا یہ اللہ رب العزت عطا کر رہا ہے کہ عمدہ زندگی عطا فرما رہا ہے. اور پھر فرمایا جو وہ اچھے اعمال کرے گا، جو وہ نیک اعمال کرے گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کا بہترین کاموں کا ہم بہترین بدلہ دیں گے اسے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ خالص محبت ہے اور جو انسان کا وحدہ لا شریک کے ساتھ تعلق ہے، وہ تعلق انسان قائم کیسے کرے، وہ ایمان کی مٹھاس کو حاصل کیسے کرے. اس کے لیے سب سے پہلی بات اور اہم بات جو ضروری ہے، حلاوت ایمان کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ انسان محبت خدا اور اللہ کے رسول کے ساتھ عشق.
اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ سب سے پہلا ذریعہ ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم قل ان کنتم تحب، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کو ماپنے کا، اس کسوٹی کا ایک ہی ذریعہ ہے فاتبعونی یحببکم اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے. ایمان کی جو معراج ہے اسے حاصل کرنے کا، ایمان کی جو مٹھاس ہے، جو حلاوت ہے، پہلا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی جائے. اور محبت کیسے کی جائے؟ وہ اس طرح کی جائے کہ اللہ کے رسول، اسوہ رسول کی پیروی کرو گے، اللہ کی محبت میں مل جائے گی اور مصطفیٰ کی اطاعت بھی نصیب ہو جائے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. ہاں، غلطی میں جو گناہ ہوں گے اللہ اسے بھی معاف فرما دے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا ہے. اور پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے وہ شدید، سب سے زیادہ اس کی محبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرنے کا مطلب اور تقاضا یہ ہے، اسے بڑھانے کا طریقہ یہ ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ محبت کیا ہوتی ہے، مگر رب تعالیٰ کے ساتھ محبت کو اس طرح کا جذبہ قرار نہیں دیا جا سکتا. اللہ کے رسول کا جو اسوہ ہے اس پہ عمل پیرا ہوجیے، اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل کیجیے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی. اور اس محبت کو اللہ کے ساتھ جو انسان کا تعلق بندگی ہے اس کو حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ، کہ دوسرا کیا عمل کیا جائے. پہلا تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی جائے. دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نبھاتا ہے تو وہ رضائے الہی کی خاطر ہو. رضائے الہی کی خاطر بندگان خدا کے ساتھ انسان اپنا تعلق جوڑے. قرآن میں آتا ہے نا، بندہ مومن کی خوبی یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو مومن ہوتا ہے وہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کسی مسکین کو، کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی قیدی کو اگر کوئی کھانا کھلاتا ہے، یہی ہے نا کہ ہم اپنی معاشرے میں کسی پہ احسان کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، یا وہ مسکین ہوگا یا ضرورت مند ہوگا یا قیدی ہوگا یا یتیم ہوگا. تو قرآن نے وہ ساری کیٹیگریز یہاں بیان کر دی. اگر کسی بھی محتاج آدمی کی تم مدد کرتے ہو تو وہ کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی ذات کے لیے تم اس کی محبت کرتے ہو، اللہ کے لیے اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہو. اور انما نطعمکم، پھر وہ بندہ مومن جب اس کے ساتھ تعلق نبھا لیتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. دوستو، کھانا کھلانا، یہ نطعمکم، کھانا، کسی کا پیٹ بھرنا، یہ بڑی عبادت. ہم نے اگر تمہیں کچھ کھانے کے لیے دیا، نطعمکم لوجہ اللہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے. اور پھر کیا؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور اس مدد کے بدلے میں ہم کسی قسم کا کوئی بدلہ اور کوئی ہم شکر نہیں تمہارا چاہتے. معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں ہم کسی کی مدد کریں نا تو یہ امید کرتے ہیں کہ وہ فون کرے گا، وہ کال کرے گا، وہ پیغام بھیجے گا اور شکریہ ادا کرے گا. اگر شکریہ نہ ادا کرے تو دوسری دفعہ ہم بس اس کی مدد نہیں کرتے. اگر کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی یتیم مسکین کا کسی بھی طرح کی مدد کرتے ہیں، تو جزا کا عنصر انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ بدلے میں کچھ نہ کچھ وہ کرے گا، اور نہ کچھ کرے چلو شکریہ ادا کرے گا، شکریہ کے طور پہ میرے کچھ کام نپٹائے گا. اگر وہ نہیں نپٹائے گا تو پھر ہم دوسری دفعہ کہتے ہیں یار انہوں نے تو فون بھی نہیں کیا. لیکن قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ،
جو بھی کرتے ہو اللہ کی محبت میں کرو، اور جب اللہ کی محبت میں کرو تو پھر یہ کہتے ہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں کوئی بدلہ چاہیے اور نہ کسی قسم کی کوئی جزا چاہیے اس کی۔ جب اللہ کی رضا کے لیے محبت کو قائم کرو گے، تعلق کو نبھاؤ گے، ہر طرح کی دوری بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ کی رضا بھی نصیب ہو جائے گی، ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہو جائے گی۔ کہتے ہیں نا فقط رضائے الہی کے لیے محبت ہونے کی نشانی یہ ہے، حسن سلوک یا بد سلوکی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ اگر میرا کسی کتاب کے ساتھ تعلق ہے، کسی کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، کسی بھی طرح کا حسن سلوک کرو، وہ تعلق وہاں پہ ہی قائم رہے گا، وہ اسی طرح مضبوط رہے گا۔ اور کسی بھی طرح کی بدسلوکی ہو جائے، اگر الحب للہ والبغض للہ، محبت ہے تو اللہ کے لیے ہے، اگر کوئی اظہار نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کی ذریعے ہے۔ اور حلاوت ایمان کا تیسرا ذریعہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کی خالص محبت اور جو تعلق بندگی ہے اس کو حاصل کرنے کا تیسرا ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کفر سے نفرت کرے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ جب ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے تم نفرت کرو گے تو ایمان کی حلاوت تمہیں نصیب ہو۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، انسان کفر کی طرف جانے سے یوں ناپسندیدہ ہو جائے، یوں اس سے ناپسند کرے کہ اگر اس کے بدلے میں آگ میں کودنا پڑے تو وہ کود جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ وَيُطْعِمُونَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اس نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرما دی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ، اور تمہارے دلوں کو آراستہ کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، حکم عدولی اور نافرمانی، اللہ نے تمہارے دل میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ یہ ایک بندہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کو ایمان سے مزین کر دیتا ہے اور کفر نافرمانی سے وہ نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ جب یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں تو ایمان کی حلاوت انسان کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات اور اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جو محبت ہے، اسے پختگی نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول۔ انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو اگلے جمعۃ المبارک میں بھی جاری رہے گی، سنتے اللہ فرما لیں۔